الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق اللہ العظیم. آج تقریباً 3 ماہ کے بعد منگل کا بعد نماز عصر یہ بیان آن لائن شروع ہو رہا ہے. کورونا وائرس کی وبا کے عام ہونے کی وجہ سے ماہ شعبان بھی بیان نہ ہو سکا اور رمضان مبارک میں اور رمضان مبارک کے بعد 15 شوال تک یہ سلسلہ عام طور پر موقوف بھی رہتا ہے. لیکن اب احباب کے مشورے کے بعد فی الحال اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اس کے فضل اور اس کی توفیق سے آن لائن یہ بیان شروع ہو رہا ہے. اللہ جل شانہ اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور ہم سب کو حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب جزاء الاعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاء الاعمال حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور اور مفید کتاب ہے جس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال کا بدلہ، اعمال کا اثر دنیا میں کیا ہوتا ہے اور آخرت میں کیا ہوتا ہے، اس کو اختصار اور جامعیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. چنانچہ اس کے مقدمے میں
خاص طور پر حضرت نے گناہوں کے دنیاوی نقصانات اور کچھ فوائد بیان فرمائے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں خطبے کے بعد ان میں بھی اس کا ذکر ہے، اس لیے پہلے میں ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا تاکہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ دنیا میں جو کچھ بھی آفات ہیں، بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، حادثات ہیں، سانحات ہیں، قسم قسم کے ناگوار واقعات ہیں، یہ سب گناہوں کی وجہ سے ہیں۔ اور چونکہ آج کل تقریباً سارے ہی گناہ بے تحاشا ہو رہے ہیں، باوجود اس کے کہ کرونا وائرس کی وبا پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، عالم کفر بھی اس میں مبتلا ہے، عالم اسلام بھی اس میں مبتلا ہے، ہمارا ملک بھی اس کی زد میں ہے، ہزاروں وفات پا چکے ہیں اور لاکھوں اس میں مبتلا ہو رہے ہیں، جس سے ہمیں سبق لینا چاہیے تھا، عبرت لینی چاہیے تھی، اور علماء کرام کے متوجہ کرنے کے بعد بطور خاص ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا چاہیے تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت کے دور ہونے کی دعا کرتے، لیکن ایسا جس قدر ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، نہ ہو رہا ہے۔ اور جو اس مصیبت کے آنے کا، اس وبا کے پھیلنے کا سبب ہے، یعنی ہمارے گناہ، وہ ویسے کے ویسی ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہو رہے تھے، ان میں کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ چوری ڈاکہ عام ہے، لوٹ کھسوٹ بدستور جاری ہے، رشوت کا بازار پہلے سے زیادہ گرم ہے، سود کا لین دین، سودی کاروبار، سودی قرضے لے کر حکومت چلانے والا گناہ پہلے سے زیادہ ہے، بے حیائی، بے شرمی، عیاشی، بدماشی، بدکاری اپنے زوروں پر ہے، اور دھوکہ، فریب، کم تولنا، کم ناپنا، ملاوٹ، جھوٹ، غیبت اور بے پرکی اڑانا ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے۔ یہ بہت خطرناک صورتحال ہے۔ ایسی صورت میں تو اللہ تعالیٰ کے قہر میں اضافہ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ ہم کسی اور بڑی مصیبت میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے بھی ہمیں اس کتاب کے اور اس کے مندرجات کے پڑھنے، سننے، سمجھنے کی سخت ضرورت ہے، اور اسی نیت سے ہم لوگ اس بات کو سنیں، اس درس کو، اس کتاب کے درس کو ہم اسی نیت سے سنیں تاکہ ہمیں گناہوں کا دنیاوی نقصان بھی معلوم ہو، آخرت کا نقصان تو عموماً سب کو معلوم ہوتا ہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالی اس کتاب سے معلوم ہوگا، اور پھر کم از کم ہم جو سننے والے ہیں، سنانے والے ہیں،
سب سے زیادہ ہم اپنی طرف توجہ دیں اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور سچی توبہ کر کے معافی مانگیں اور بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ توبہ کرنے سے پچھلے گناہ تو انشاءاللہ تعالیٰ معاف ہو جائیں گے جبکہ توبہ کی شرائط پائی جائیں۔ اور توبہ کی 3 مشہور شرطیں ہیں جن کے تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہے کہ آدمی جس گناہ کو کر رہا ہے اس پر اپنے دل میں شرمندہ اور نادم ہو جائے اور فی الحال اس کو چھوڑ دے، یہ 2 شرط ہے، فی الحال اس کو چھوڑ دے، اور 3 شرط یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ تو ایسا کرنے سے جتنے بھی گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، لیکن وہ گناہ معاف ہوں گے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی کی ہے، جیسے کسی کی چوری کر لی، کسی کا حق مار لیا، کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کو ذلیل کر دیا وغیرہ وغیرہ، تو وہاں 4تھی شرط بھی ہے۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ ساتھ اس بندے سے ہی معافی مانگے اور اس کا جو حق مارا ہے وہ ادا کرے۔ جب تک اس کا حق ادا نہیں کرے گا یا وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک تو وہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں، جب اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ چاہے مصیبت عام ہو یا خاص، جو اللہ تعالیٰ کی رجوع ہو جاتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے اور جو اس سلسلے میں ہمارے دین کے اندر ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عافیت دے دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں بھی خوب عافیت ملے گی، راحت ملے گی اور حفاظت ملے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کا جو عظیم اجر ہے وہ آخرت میں ملے گا، اور دنیا میں حیات طیبہ دینے کا وعدہ ہے وہ انشاءاللہ ملے گی۔ تو خطبے کے بعد میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی جس کو حضرت نے بھی اس کتاب میں ذکر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے مسلمانوں تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، بلا شبہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے تمام گناہوں کی جلد ہی سزا ملے گی۔ یقیناً جو لوگ گناہ کرتے ہیں انہیں ان کے تمام گناہوں کی جلد سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ اب ظاہری گناہوں کی مثال یہ ہے، مثلا اعضاء و جوارح سے انسان جو گناہ کرتا ہے، مثلا زبان گناہوں میں سے جھوٹ بولنا، یہ زبان کا بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا یہ بھی زبان سے ہوتی ہے عام طور پر، اور کسی کو گالی دینا، گانا گانا، نامحرم مرد عورت کا ایک دوسرے سے جنسی گناہوں کی باتیں کرنا، عورتوں کا بے پردہ اور بے حجابانہ نامحرم مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، بولنا چالنا، ایسی رشوت لینا دینا، سودی معاملہ کرنا، شراب نوشی کرنا، بدکاری کرنا، گانا گانا، فحش پروگرام دیکھنا، فلمیں دیکھنا، یہ ظاہر کے گناہ کہلاتے ہیں۔ اور باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان کی ظاہری اعضاء سے نہیں ہوتے بلکہ وہ انسان کے دل سے ہوتے ہیں، اور ان گناہوں کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اور دل سے ہے۔ مثلا تکبر کرنا، اور تکبر کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے کہ سب سے پہلے آسمان پر شیطان نے یہ گناہ کیا، جس کی وجہ سے وہ ذل و خوار ہوا، اور تکبر کرنے والے قیامت تک ذل و خوار ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں، اللہ بچائے۔ یہ دل میں ہوتا ہے، اصل تکبر دل کے اندر ہوتا ہے، بعد میں اس کا اثر انسان کے ظاہری اعضاء میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہری اعضاء میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زبان سے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے،
اپنی بڑائیاں کرتا ہے، اپنے کو بڑا بتاتا ہے، اپنے کو باکمال بتاتا ہے، اپنے کو سب سے اچھا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھتا ہے، ایسی باتیں زبان سے نکالتا ہے کہ تو کیا جانے جیسا میں جانتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو اندر تکبر ہے تو اس کی زبان سے بھی تکبر کی باتیں نکل رہی ہیں. ایسی اس کی چال بھی بڑوں تکبر والی ہو جاتی ہے کہ اکڑ کے سینہ تان کے چلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں ہے اور دوسروں کو سمجھتا ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اکڑ کے چلنا اور بڑی بڑی باتیں زبان سے نکالنا یہ اس تکبر کا اثر ہے جو اس کے دل میں ہے. اور تکبر کرنے والا حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اتنا سنگین گناہ ہے یہ. ہوتا ہے دل میں، بعد میں اس کے ظاہری اعضاء بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں اور ان سے بھی بڑا پن آدمی کا ظاہر ہوتا ہے. ایسی ریاکاری کا جذبہ اصل میں دل کے اندر ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کسی عبادت گزار کے اندر بہت زیادہ نیک کام کرنے والے کے دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے، یہ گناہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ اس نیت سے عبادت کرنے لگ جاتا ہے تاکہ لوگ مجھے عبادت گزار سمجھیں، تاکہ لوگ مجھ کو اللہ والا سمجھیں، تاکہ لوگ مجھ سے دعاؤں کے واسطے کہیں، تاکہ لوگ میرے عزت اور میرا احترام کریں کہ یہ تو بڑا بزرگ آدمی ہے، یہ تو بڑا اللہ والا آدمی ہے. تو وہ اپنے اختیار سے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیتا ہے اور یہ دل میں ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا. پھر چاہے اس کا اثر ظاہر بھی ہو جائے لیکن یہ ہوتا ہے دراصل دل کے اندر، یعنی ریاکاری کا جذبہ دل میں ہوتا ہے. تو یہ دل کا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سب جانتے ہیں کہ اس کا وبال یہ ہے کہ ریاکاری سے جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے جو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں الحمدللہ. ایسے حسد ایک یہ گناہ ہے لیکن اس کا تعلق اصل میں دل سے ہے کہ آدمی کے دل میں حسد پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کا اثر ظاہر میں بھی ظاہر ہوتا ہے. تو دل میں کسی کے بعض دفعہ یہ آ جاتا ہے کہ وہ دوسرے کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے جلنے لگتا ہے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی، یہ اتنے اونچے عہدے پہ کیوں پہنچ گیا اور اس کو یہ دنیا میں ترقی کیسے مل گئی، کیوں مل گئی. اور پھر وہ دل میں جلتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اسی طریقے سے اس کی یہ نعمت چھن جائے. اگر عہدہ ہے تو اس کا عہدہ ختم ہو جائے، اس کی عزت ہے تو وہ خاک میں مل جائے، اگر اس کی دولت ہے تو وہ جاتی رہے، اگر علم ہے تو اس کا ختم ہو جائے اور اگر اس کی کوئی اور خوبی ہے تو وہ جاتی رہے. اور دل میں وہ ایسا سوچنے لگ جاتا ہے اپنے قصد و اختیار سے. یہ حسد ہے جو حرام ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے دل میں حسد کا گناہ ایسا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کر دیتی ہے ایسے حسد یہ بھی انسان کی نیکیوں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. تو یہ باطن کا گناہ ہے اور بہت سے مرد بہت سے عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور مبتلا ہو کر کے اپنا نقصان کرتے ہیں. لیکن یہ حسد نہ آنکھوں سے ہوتا ہے، نہ کانوں سے ہوتا ہے، نہ ہاتھوں سے ہوتا ہے، نہ پیروں سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے. تو یہ باطن کا گناہ ہو گیا ہے. اسی طریقے سے بغض اور کینہ، یہ بغض اور کینہ جو ہے یہ بھی باطن کے اندر ہوتا ہے اور انسان کے دل سے ہوتا ہے. اور وہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آدمی کی کسی سے رنجش ہو جاتی ہے یا کسی سے لڑائی ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. اور غیر اختیاری طور پر نفرت پیدا ہو جانا تو کوئی کینہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد وہ اس سے نفرت کر کے اپنے اختیار سے اپنے دل میں اس کا برا چاہنے لگتا ہے. اس برا چاہنے کے جذبے کو کینہ کہتے ہیں. یعنی دل میں وہ چاہتا ہے کہ اس کا بیڑا غرق ہو جائے اور یہ ذلیل ہو جائے، یہ رسوا ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ برباد ہو جائے اور یہ ایسا ہو جائے اور ویسا ہو جائے، کہیں کا نہ رہے. تو اپنے اختیار سے جب کوئی آدمی اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں ایسا برا جذبہ اختیار کرتا ہے تو سمجھو وہ بغض کے اندر مبتلا ہو گیا
اور وہ کینے کے اندر مبتلا ہو گیا. اور یہ بغض کینہ ایسا گناہ ہے کہ آپ سن چکے ہیں کہ اس کی شب برات میں ہی بخشش نہیں ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ شب برات میں بے شمار لوگوں کو دوزخ سے بری کرتے ہیں، لیکن جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے اس کے اس مبارک رات میں ہی بخشش نہیں ہوتی ہے. تو یہ باطن کا گناہ ہے. اس کینے کے سلسلے میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا، بڑا دلچسپ ہے، وہ جو حدیث طیبہ کے اندر آیا ہے. اور یہ واقعہ اس روایت میں جو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے جو بہت زیادہ عبادت گزار تھے. تو یہ بہت زیادہ عبادت کرنے والے صحابہ کرام میں سے، تو ان سے یہ روایت ہے اور اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کو کوئی جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو آدمی آئے گا اس کو دیکھ لیں. تو جب آپ نے یہ فرمایا تو کہتے ہیں ہم سب لوگ منتظر ہوئے کہ وہ صاحب کون ہے جو ابھی آئیں گے اور ان کے بارے میں حضور جنتی ہونے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے ان کو. تو کہتے ہیں تھوڑی دیر میں ایک صحابی تشریف لائے اور ان کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے تازہ وضو کر کے آئے تھے اور ان کے داڑھی سے وضو کے پانی قطرے گر رہے تھے اور الٹے ہاتھ میں انہیں جوتا لیا ہوا تھا. مسجد نبی میں داخل ہوئے اور حضور خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کر کے آپ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھ گئے. ہم سب نے ان کی زیارت کر لی اور پھر جب حضور فارغ ہوئے تو وہ بھی حضور سے مل کر تشریف لے گئے. دوسرے دن پھر مجلس ہوئی، کیونکہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کرام کے پاس بیٹھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو دین سکھایا کرتے تھے اور حضرات صحابہ کرام آپ سے دین سیکھا کرتے تھے. تو دوسرے دن بھی ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے. آج بھی آپ نے اعلان فرمایا کہ جس شخص کو جنتی آدمی دیکھنا ہو تو ابھی جو شخص آئے گا اس کو دیکھ لیں. تو پھر ہمارے دل میں شوق پیدا ہوا کہ بھئی کل بھی ہم نے ایک صاحب کی زیارت کی تھی، آج دیکھتے ہیں آج کون صاحب تشریف لاتے ہیں کہ وہ حضور فرما رہے ہیں وہ جنتی ہیں، ان کو دیکھ لیں. تو دوسرے دن جو صاحب تشریف لائے وہ وہی تھے جو پہلے دن آئے تھے اور دوسرے دن بھی اسی طرح آئے جیسے پہلے دن آئے تھے. تو ہم نے ان سے ان کی زیارت کر لی اور اس کے بعد پھر وہ اسی طرح جیسے پہلے دن آئے تھے تو کچھ دیر آپ کی خدمت میں بیٹھے اور آپ کی باتیں سنی اور پھر مجلس برخاست سے وہ بھی حضور سے مل کے چلے گئے، ہم بھی اپنے گھر چلے گئے. تیسرے دن پھر مجلس ہوئی اور ہم بیٹھے ہوئے تو پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ ابھی جو شخص آئیں گے جس کو جنتی آدمی دیکھنا ہو ان کو دیکھ لے. تو پھر ہمیں شوق پیدا ہوا کہ بھئی آج دیکھیں کون آتا ہے. تو ہم سب ان کے دیکھنے کے منتظر ہوئے تو یکایک دیکھا کہ وہی صاحب جو پہلے دن آئے تھے اور دوسرے دن آئے تو وہی تیسرے دن بھی آئے اور جیسے پہلے دن اور دوسرے دن آئے تو اسی طرح تیسرے دن بھی آئے اور اسی طریقے سے مجلس میں بیٹھے اور کچھ باتیں سنی اور پھر وہ حضور سے مل کے تشریف لے گئے. ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ بڑے خوش نصیب آدمی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک الگ الگ 3 مجلسوں میں ان کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں اور ہم سے فرما رہے ہیں کہ اگر کسی کو جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے. تو بھئی یہ تو بڑے خاص آدمی ہوئے. تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ بھئی یہ تو حضور نے 3 دن تک ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے تو کوئی ضرور ان کا عمل ایسا ہوگا جس کی وجہ سے ان کو یہ بشارت ملی ہے جو اور کسی کو نہیں ملی. تو کیوں نہ میں ان کے ساتھ رہوں اور ان کا وہ عمل دیکھوں اور پھر میں بھی وہ عمل اختیار کروں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ نصیب فرمائے. تو کہتے ہیں میں نے ایک بہانہ بنایا اور میں جیسے وہ حضور سے فارغ ہو کر چلے میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلا اور میں نے راستے میں ان سے سلام دعا کی اور پھر ان سے عرض کیا کہ یا حضرت میں 3 دن آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میرے گھر والوں سے کچھ کھٹ پٹ ہو گئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 3 دن آپ کے یہاں رہ لوں، اگر اجازت ہو تو میں رہ لوں. ہاں آ جاؤ، شوق سے رہو، تمہارا گھر ہے. اور انہوں نے مجھے لے جا کر اپنے بیٹھک میں ٹھہرا دیا. وہ انصاری صحابی تھے
اور مدینہ منورہ کے جو انصاری صحابہ کرام تھے اکثر باغبان تھے، باغوں میں کام کرتے تھے، کیونکہ ان کے باغات تھے، کھجوروں کے باغات تھے، اور اسی میں کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، اسی میں باغوں کی خدمت بھی کرتے تھے، اور پھر وہ کھجوریں وغیرہ اپنے فروخت کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو صحابی تھے یہ انصاری تھے اور ان کا باغ تھا، تو انہوں نے پہلے تو مجھے اپنے گھر لے جا کر کے ٹھہرا دیا، رات کو وہ میرے ساتھی بیٹھک میں سوئے، میں بھی سویا، مجھے تو سونا تھا نہیں، مجھے تو دراصل دیکھنا تھا کہ رات کے معمولات ان کے کیا ہیں۔ تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ عشاء کے بعد آئے اور بس جلدی سے بستر پہ گئے اور بس سو گئے، اور ساری رات سوتے ہی رہے، تہجد میں بھی نہیں اٹھے، جبکہ عام صحابہ کرام کا معمول تھا تہجد میں اٹھنے کا، لیکن وہ تہجد میں بھی نہیں اٹھے، بس اذان فجر پر ایک دم اٹھے۔ البتہ رات میں نے یہ دیکھا کہ کبھی بھی وہ کروٹ لیتے یا آنکھ کھلتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، پھر سو جاتے، پھر درمیان میں کبھی آنکھ کھلتی تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نام لیتے اور پھر سو جاتے۔ اس طرح انہوں نے وقفے وقفے سے اللہ کا ذکر کرتے کرتے رات گزاری، اور فجر کی اذان پر وہ اٹھے اور انہوں نے وضو کیا اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، میں بھی ساتھ تھا ان کے۔ اس کے بعد پھر وہ اپنے زمین پہ چلے گئے، اپنے باغ میں چلے گئے، میں بھی چلا گیا۔ شام تک وہ اپنے وہیں باغ میں کام کرتے رہے، بس اذان کے بعد سب کام چھوڑ دیتے تھے، نماز پڑھ اذان کے بعد کام چھوڑ دیتے تھے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، اور اس کے بعد پھر اپنے کام میں لگ جاتے۔ ایک تو میں نے یہ دیکھا، کوئی لمبی چوڑی میں نے عبادت کرتے ہوئے نہ دن میں دیکھا نہ رات میں دیکھا۔ رات میں دیکھا تو بس یہ دیکھا جو میں نے ابھی عرض کیا کہ بس وہ جب آنکھ کھلتی تو کچھ نہیں اللہ کا ذکر کر لیتے پھر سو جاتے۔ دن میں نے دیکھا کہ وہ خاموشی سے اپنے کام میں لگے رہتے تھے۔ اول تو وہ بولتے نہیں تھے اپنے کام سے کام، لیکن جب بولتے تھے کوئی نہ کوئی بھلائی کی بات کہتے تھے، کوئی نہ کوئی خیر کی بات کہتے تھے، اور نہیں تو بیکار بات کوئی نہیں۔ گناہ کی بات تو بہت دور کی ہے، وہ تو بہت دور کی بات ہے، گناہ کی بات کریں، وہ کوئی بیکار بات بھی نہیں کرتے تھے، بس کرتے تھے تو اچھی بات کرتے تھے، بھلائی کی بات کرتے تھے، خیر کی بات کرتے تھے، ورنہ بس خاموش اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ اس طرح 3 دن میں نے ان کے ساتھ گزارے۔ جب 3 دن ہو گئے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ حضور نے ان کو 3 دن تک جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، تو میں سمجھ رہا تھا کہ نہ معلوم یہ کتنے دن رات عبادت کرتے ہوں گے، اور کیسے کیسے مجاہدے کرتے ہوں گے، اور کیسے کیسی تلاوتیں اور تسبیحات پڑھتے ہوں گے، ہر وقت ان کا تو یاد الہی میں گزرتا ہوگا، لیکن یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ تو تیسرے دن میں ان سے ملا اور میں نے ان سے معذرت کی کہ یا حضرت میری دراصل کوئی کھٹپٹ گھر میں نہیں تھی، وہ تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا، اصل میرا مقصد یہ تھا کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کے ان اعمال کا پتہ چلاؤں جس کی بدولت آپ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، اور نہ صرف بشارت دی ہے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کوئی جنتی آدمی دنیا میں دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں۔ تو حضرت آپ اتنی عظیم بشارت کا مصداق ہے، تو میں نے ایک بہانہ بنایا تھا آپ کے ساتھ رہنے کا۔ میرا اصل مقصد یہ تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ ایسی کون سی عبادت کرتے ہیں، یا ایسا آپ کا کون سا نیک عمل ہے کہ جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ عالی مقام آپ کو عطا فرمایا۔ اور میری یہ بھی نیت تھی کہ میں بھی پھر وہ عمل کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرت 3 دن تک میں نے رات دن آپ کا جائزہ لیا، مجھے تو ایسا کوئی خاص عمل نظر آیا نہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ ایسا وہ عمل کون سا ہے جو مجھے تو نظر نہیں آیا لیکن یقیناً آپ کو معلوم ہوگا، تو آپ مجھے بتا دیجئے تاکہ میں بھی وہ عمل اختیار کر سکوں۔ تو انہوں نے میری ساری بات سن کر کے فرمایا بھائی عمل تو اتنی ہے میرے پاس جتنا تم نے دیکھا ہے۔ کہا تو پھر حضرت مجھے اجازت دو میں اپنے گھر جاؤں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، میں چل دیا۔ تھوڑی دور جب میں گیا تو پھر انہوں نے مجھے آواز دی، عبداللہ آؤ۔ تو میں حاضر ہوا کہ فرمائیے۔ کہا بھئی عمل تو اتنا ہی ہے جتنا تم نے دیکھا ہے، رات کو بھی میں اتنا ہی کرتا ہوں جتنا تم نے دیکھا ہے، دن میں بھی میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں اور نماز وقت پہ پڑھتا ہوں، باقی اور کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے جو ابھی مجھے یاد آئی ہے، وہ یہ کہ ایک تو
جب اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو کوئی نعمت دیتے ہیں میرا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی مسلمان کو کوئی نعمت دیتے ہیں اس کے بعد میں کوئی نعمت دیکھتا ہوں تو میرا دل خوش ہوتا ہے. دوسرے کہ میرے دل میں کسی مسلمان سے کسی بندے سے کوئی کینہ اور بغض نہیں ہے. سب کے حق میں ہمدرد اور خیر خواہ ہوں, یہ میرے دل میں ہے. تو میں نے کہا حضرت یہی تو وہ اونچا عمل ہے جس نے آپ کو یہ عظیم بشارت کا مصداق بنایا ہے اور جو بہت کم کسی کو نصیب ہوتی ہے. ورنہ آج کل لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے نفرتیں اور بغض اور کینہ دل میں بھرا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ظاہر میں بعض لوگ بڑے با اخلاق بنتے ہیں, بڑے نماز روزے پابند ہیں, لیکن دل میں ان کی نفرتیں, حسد, کینہ اور بغض بھرا رہتا ہے. یہ وہ چیزیں جس سے بہت کم دل پاک ہوتے ہیں اور صاف ہوتے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت عطا فرمائی ہے, تو بھئی یہ بغض سے اپنے دل کو صاف کرنا اور کینے سے اپنے دل کو صاف رکھنا اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے. یہ تو یہ کینہ جو ہے, بغض جو ہے وہ دل میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ ظاہر کے گناہوں سے بھی بچو, یعنی وہ گناہ جو ظاہری اعضاء سے ہوتے ہیں ان سے بھی بچو, اور جو گناہ باطن سے ہوتے ہیں یعنی دل سے ہوتے ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. دونوں سے بچاؤ تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے, جس کا ذکر اللہ پاک نے دوسری آیت میں فرمایا ہے. حدیث شریف ہے, وہ حدیث شریف میں فرمایا اتق المحارم تکن عابد الناس, یعنی تو حرام کاموں سے بچ تو سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. یہ ہے وہ بڑی فضیلت, یعنی ظاہری گناہ بھی آدمی چھوڑ دے, باطنی گناہ بھی چھوڑ دے تو سب سے بڑا عبادت گزار آدمی بن سکتا ہے. اور یہ نہایت ہی آسان بھی ہے کہ آدمی اپنے آپ گناہوں سے بچائے تو اس میں کچھ آدمی کو خرچ نہیں کرنا پڑتا, بس ہمت کرنی پڑتی ہے ذرا سی. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. ہمت کرے تو آدمی زبان گناہوں سے بچ سکتا ہے, کان گناہوں سے بچ سکتا ہے, ہاتھ پیر کے گناہوں سے بچ سکتا ہے. کیونکہ جس طرح اپنے اختیار سے یہ گناہ ہو رہے ہیں اسی طرح ان سے بچنے کا بھی پورا اختیار اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہوا ہے کہ ہم چاہیں تو ان سے بآسانی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور جیسے ظاہری گناہوں سے بچا سکتے ہیں, باطنی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. لیکن اس کی یہ بڑی زبردست فضیلت ہے کہ گناہوں سے بچنے والا جس میں زیادہ وقت لگتا ہی نہیں ہے, کیونکہ بچنا ہے نا, بچنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا, مگر اللہ تعالیٰ اس کو سب سے بڑا عبادت گزار بنا دیں گے. یعنی جیسے عبادت کرنے والوں کو ثواب عظیم اور اجر عظیم ملے گا, اس کو ہی ملے گا. بالخصوص یہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا تو ایک ایک گناہ سے بچنا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے, روزہ فرض ہے, حج فرض ہے, ایسے ایک ایک گناہ سے, خاص طور پر بڑے گناہ سے بچنا فرض ہے. جب فرض ہے تو فرض کا ثواب بہت ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ انشاءاللہ تعالی اس کو ملے گا. اس کے بعد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی ایک آیت لکھی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے جو کمائی کی, یعنی جو گناہ کیے, کمائی سے مراد ہے گناہ, کہ لوگوں نے جو اپنے ہاتھوں سے گناہ کیے اس کی وجہ سے خشکی اور تری میں فساد پھیلا اور بگاڑ پھیلا, تاکہ انہوں نے جو کام کیے اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ کا مزہ انہیں چکھائے, شاید وہ باز آ جائے. اس آیت میں اللہ پاک نے گناہوں کا دنیاوی اثر بیان فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں, وبائیں آتی ہیں, بلائیں آتی ہیں, بیماریاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, بعض وقت قحط پڑ جاتا ہے. مہنگائی کا ہونا بھی قحط کی ایک مثال ہے, کیونکہ قحط کے زمانے میں نہ کھانے کو ملتا ہے, نہ پینے کو ملتا ہے, نہ پہننے کو ملتا ہے, نہ پینے کو ملتا ہے. جو کچھ ملتا ہے انتہائی مہنگا ملتا ہے, جس کو بعض لوگ خرید نہیں سکتے, جس کے نتیجے میں بیچارے قحط میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بھوکے مر جاتے ہیں. تو یہ چیزوں کی کمی اور اشیاء کا مہنگا ہو جانا یہ بھی قحط ہی کی ایک صورت ہے, لہذا یہ بھی گناہوں کی وجہ سے. اسی طرح زلزلوں کا آنا, ظالم حاکموں کا مسلط ہو جانا, یہ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں چاروں طرف. ہمارے دور کے حاکم کیسے ہیں,
وہ جیسے بھی ہمارے سامنے ہیں بالکل. ان کے حالات روز ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں. کیسی کیسی تکلیف دہ صورتیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، جو عوام کو جو ان کے بنیادی حقوق ہیں وہ تک حاصل نہیں ہیں. ہر جگہ ہر آدمی اپنی جگہ پریشان ہے. تو یہ ظالم حاکموں کا مسلط ہونا بھی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اور یہ سب مصیبتیں اس لیے آئی ہیں کہ ہم نے اپنے گناہ نہیں چھوڑے. جو گناہ ہم کر رہے ہیں بس وہ بدستور ہوتے چلے جا رہے ہیں. ان کی طرف یا ان کے چھوڑنے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اس لیے اس آیت میں اللہ پاک نے دنیاوی نقصانات کو بتلا کر کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بھائی تم اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے اور تمہارے توبہ استغفار کو قبول کر کے تم سے یہ مصیبتیں دور فرما دیں گے. چنانچہ یہ آیت بھی حضرت نے تحریر فرمائی ہے، اور عام طور پر اس موضوع کے دوران یہ آیت بھی بیان کی جاتی ہے. بڑی سبق آموز بھی ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اور تمہیں جو کوئی مصیبت بھی پہنچتی ہے، اب ہر قسم کی مصیبت آ گئی، چھوٹی بھی آ گئی، بڑی بھی آ گئی، ظاہری بھی آ گئی، باطنی بھی آ گئی، کہ وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں کی وجہ سے پہنچتی ہے. اور بہت سے کاموں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر ہی فرماتے رہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تمام گناہوں کی ایک دنیاوی سزا ہے اور ایک آخرت کی سزا ہے. آخرت کی سزا تو آخرت میں ملے گی اگر دنیا میں توبہ نہ کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہ ملی. لیکن ان کا جو دنیاوی نقصان ہے وہ دنیا ہی میں آئے گا اور آ کر رہے گا. اور جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی دنیا میں ہوئی ہے کوئی نہ کوئی وبال دنیا میں آیا ہے. لہذا اب جو موجودہ صورتحال ہے کہ ہم ایک خطرناک وبا کے اندر مبتلا ہیں جو ایسی ہے کہ نظر بھی نہیں آتی، اور ایسی ہے کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد بھی اسے کوئی شافی علاج نہیں ملا. اللہ تعالیٰ نے ضرور اس کی کوئی نہ کوئی دوا اتاری ہے جو ہمیں حاصل نہیں ہو سکی، لیکن بہرحال حاصل نہ ہونا ہمارے حق میں تو موجب وبال ہی ہے کہ علاج ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. یعنی ایسا علاج کہ جو عام طور پر کارگر ہو، نافع اور مفید ہو. معمولی سے 1-2 دوائیں ہیں، بس وہی مریض کھاتا رہتا ہے، پھر کوئی ٹھیک ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے. تو یہ تکلیف ہمارے اوپر جو مسلط ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی مہنگائی کتنی زیادہ ہو رہی ہے، بدامنی کتنی بڑھ رہی ہے، قتل و غارت گری کیسی ہو رہی ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، اور کیسی معمولی قیمت کی چیزیں کتنی مہنگی فروخت ہو رہی ہیں. بھئی یہ سب ہمیں جھنجھوڑ رہی ہیں اور ہمیں اس طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور ان گناہوں کو چھوڑو. اب ہم دوسروں سے تو بس دوسروں کے حق میں تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سب مسلمانوں کو سب گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اور جو اپنے ماتحت ہیں ان کے اندر اگر ہم کوئی گناہ دیکھیں تو بھئی ان کو بھی روکنے کی کوشش کریں، پیار سے، محبت سے، شفقت سے، نرمی سے، اور سب سے زیادہ اپنی طرف توجہ دیں. سب سے زیادہ اپنی طرف توجہ دیں کہ میں کون کون سے گناہ کر رہا ہوں. یہ ہے سب سے بڑا سبق جو آج ہمیں اس درس سے لینا چاہیے، اور جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دینا چاہتے ہیں کہ اپنی طرف توجہ دو کہ مجھ سے کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں. بس اسی پر اگر ہمارا عمل ہو جائے تو بس ہماری سمجھو آج ہی سچی توبہ ہو جائے، اور آج ہی ہم انشاءاللہ گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں تو انشاءاللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں وہ کم ہونی شروع ہو جائیں، اور یہ وبا بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لہذا ہم اپنا جائزہ لیں، اور ایک ظاہر کا جائزہ لیں، ایک باطن کا جائزہ لیں. ظاہر کا جائزہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ بھئی ہم دیکھیں ہماری زبان سے کیا ہوتا ہے، ہم کیا زبان سے کیا نکالتے ہیں. بس ذرا سا اس پہ توجہ دیں کہ ہم زبان سے کیا نکالتے ہیں. صبح شام تک آپ اپنے زبان کی چوکیداری کریں تو پتہ چل جائے کہ کتنی باتیں ہماری زبان سے گناہ کی نکلتی ہیں. جس میں ایک گناہ بتاتا ہوں جو بہت ہوتا ہے اور بہت کم لوگ اس سے بچتے ہیں، وہ ہے بیکار باتیں.
کہ صبح شام تک ہم بیٹھے رہتے ہیں یاروں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، ملنے جلنے والوں میں، اہل معاملہ میں، تو ادھر ادھر کی ہانکنا ہماری عادت پڑی ہوئی، بے پر کی اڑانا، بے پر کی سنتے ہی دوسرے کو بتانا اور پھر اس پہ تبصرہ کرنا، بھائی تم نے سنا یہ، اور پھر اب جو بے پر کی سننی تھی وہ ساری بے پر کی دوسرے کو سنانی شروع کر دی. اس طرح سے صبح شام تک بیکار باتیں، معاملات کے اندر بھی بیکار باتیں بہت ہوتی ہیں، کاموں کے اندر بھی بیکار باتیں بہت ہوتی ہیں، مجلسوں کے اندر بھی بیکار باتیں بہت ہوتی ہیں. اس طرح سے صبح شام تک انسان بیکار باتیں بہت ساری کرتا ہے، جس کا نہ دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کو فائدہ. یہ لایانی گفتگو کہلاتی جو سراسر گناہ ہے. اچھا پھر لایانی کام بھی ایسے ہیں. اگر ہم اپنا ہاتھ پیر کے کاموں کا جائزہ لیں گے صبح شام تک تو اندازہ ہوگا کتنے کام بے فائدہ کرتے ہیں، ایسے کام جس کا نہ دین میں کوئی فائدہ نہ دنیا میں کوئی فائدہ. یہ بھی لایانی کام کہلاتے ہیں. یہ تو لایانی گفتگو، لایانی کام اور وقت کا ضیاع، یہ بھی ہماری عادت ہے کہ بس پڑھیں بیٹھے لیٹے ہوئے کچھ نہیں، بس یہ. تو بھئی یہ زندگی تو بڑی قیمتی ہے، اس تو ایک لمحہ بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیں تو کھرا ہے اور اس کا بڑا اجر ہے. اور یوں ہی ہم وقت ضائع کر دیں تو یہ لایانی وقت کا ضیاع ہے اور بیکار وقت کو ضائع کرنا ہے. تو یہ وہ گناہ ہیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. پھر اسی میں ہم سے غیبتیں بھی ہوتی ہیں، پھر اسی میں ہم سے جھوٹ بھی بول دیا جاتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ بولنا گناہ ہے. تو یہ بھی ایسے گناہ ہے کہ جس کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور کیا کہتے ہیں وقتی طور پر کسی کو ہنسا دیا تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، اور پھر جناب ہمارے کھاتے میں تو گناہ لکھا گیا، اللہ بچائے. تو اس طرح کے گناہ صبح شام تک ہم جائزہ لیں گے تو آسانی سے معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ. تو ظاہر کا جائزہ لے لیں. آنکھیں ہماری بہت بہکتی ہیں، بھٹکتی ہیں، اخبار پڑھیں تو، رسائل پڑھیں تو، ٹی وی پر بھی اگر خدا نخواستہ دیکھتے ہوں تو ٹی وی کے اندر بھی اور پھر موبائل کے اندر بھی، کہاں نہیں. اور بے پردہ عورتیں ہر جگہ موجود ہیں، وہاں بھی ہماری نظریں بہکتی ہیں. بھیا وہاں پہ نظروں کو کنٹرول کریں. کان سے ہم غیبت سننے کے عادی ہیں، گانا سننے کے عادی ہیں اور فضول باتیں سننے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اس کے بغیر چین نہیں آتا. یہ کان کے گناہ ہو گئے دیکھو. اور دل و دماغ میں بھی کتنی بیکار باتیں ہمارے گھومتے، ہم بلا وجہ اس میں سوچ میں پڑے رہتے ہیں، انہیں غور کرتے رہتے ہیں اور اسی کے اندر شیخ چلی بن کر کے طرح طرح کے منصوبے بناتے رہتے ہیں، حاصل کچھ بھی نہیں. تو یہ دماغ کا گناہ ہو گیا دیکھو. تو یہ ہو گیا ایسے پیروں سے غلط جگہ جانا، غلط کام کرنے کے لیے جانا، یہ پیروں کا گناہ ہے. تو ظاہر کا جائزہ لے لیں، ایسی باطن کا جائزہ لے لیں. میں نے 2-3 مثالیں پہلے ہی دے دی ہیں کہ ریاکاری بھی دل میں ہوتی ہے، بغض و حسد بھی دل میں ہوتا ہے، اسی طریقے سے بڑائی دل کے اندر ہوتی ہے، حسد دل کے اندر ہوتا ہے، حب دنیا دل کے اندر ہوتی ہے، آخرت سے غفلت دل کے اندر ہوتی ہے. یہ سارے گناہ باطن کے. تو بس جائزہ لے کر کے بس اپنے گناہ سب سے پہلے ہم ایک تو توبہ کر لیں، اور توبہ ہی میں پھر یہ بھی داخل ہے کہ ہم عہد کر لیں کہ آئندہ نہیں کریں گے. اور جب نہیں کریں گے تو بس پھر بھائی ہم تو بہت کمزور ہیں، ہمارا عہد بھی کمزور ہے، لہذا فوراً ہی دل و جان سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اب تو ہو گئے سو ہو گئے، اب تو میں آئندہ انشاءاللہ نہیں کروں گا، مگر میں کمزور ہوں اور نفس و شیطان مجھ پر حاوی ہیں، لہذا آپ مدد کریے، آپ مدد فرمائیے میری کہ میں اس گناہ سے کسی نہ کسی طرح بچ جاؤں. تو جب گر گڑا کے آپ دعا کریں گے تو ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے. اور انہوں نے دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا. اور حقیقت میں لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور کسی نیک کاموں کرنے کی قوت نہیں ہے بغیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے. تو جب انہوں نے یہ فرمایا ہے تو بس پھر انہی سے عرض کریں کہ اللہ آپ مدد فرمائیے کہ مجھے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے دیجیے اور مجھے اپنی اطاعت و فرما برداری کی بھی توفیق دے دیجیے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب اس طرح سے ہم روزانہ اپنا محاسبہ کریں گے اور مراقبہ کریں گے تو بس پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. محاسبہ مراقبہ یاد رکھیں بھائی. مراقبہ یہی ہے کہ یا تو سویرے سویرے 5 منٹ مراقبہ کریں یا رات کو سونے سے پہلے 5 مراقبہ کریں کہ میں نے آج دن بھر کیا کیا ہے. اور اس طرح اپنے ظاہر کا ہم جائزہ لیں، باطن کا بھی جائزہ لیں. اس طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ کیا 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 ہے، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا نہیں کرنا چاہیے تھا، سب پتہ چل جائے گا. جب پتہ چل جائے گا تو اب ہے محاسبہ. یہ ہے محاسبہ. مراقبے کے ساتھ یہ ہو گیا محاسبہ. محاسبے کے بعد دعا.
تیسری چیز ہے اب دعا کرو کہ یا اللہ جو ہوا میں معافی مانگتا ہوں، یا اللہ آپ میرے رحمت سے مجھے معاف کر دیجئے، اور اس کے بعد پھر دعا کرو کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے مجھے بھی بچائیے، میرے گھر والوں کو بھی بچائیے، سب پورے میں مسلمان معاشرے کو بچائیے، اور دنیا عالم کفر کو بھی ایمان دے دیجئے اور ان کو بھی ہدایت دے دیجئے، اور سب مسلمانوں کو گناہوں سے بچ کر اپنی طرف رجوع کی توفیق دے دیجئے۔ اور اس طریقے سے پھر روزانہ دعا کرو تو پھر دیکھو کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں بھائی۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے، انعام ہے کہ آج آپ نے جزاء الاعمال کا درس آن لائن بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو یا اللہ ان کی عظیم خدمت کا بہتر سے بہتر صلہ اور بدلہ عطا فرما، اور اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے عنایت اور اپنی مہربانی سے یا اللہ اس پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ بلا شبہ اعمال کے اندر آپ نے تاثیر رکھی ہے، اچھے اعمال کا اثر دنیا میں بھی ہوتا ہے اور اصل اچھے اعمال کا اثر آخرت میں ظاہر ہوگا، جو ہمیں نصیب فرما، ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ بلا شبہ آپ نے گناہوں کے اندر اور برے اعمال کا اثر دنیا میں بھی رکھا ہے اور آخرت میں بھی رکھا ہے، گناہوں کی اصل سزا آپ نے آخرت میں رکھی ہے۔ یا اللہ آخرت کے عذاب سے ہی بچانا، قبر کے عذاب سے ہی بچانا، اور دنیا میں جو گناہوں کا وبال ہے بدمنی کی شکل میں، ظالم حاکموں کی شکل میں، مہنگائی کی شکل میں، یا اللہ مہنگائی کی شکل میں، یا اللہ بے اطمینانی، بے چینی، بے قراری کی شکل میں، آفات و بلیات کی شکل میں، وباؤں کی شکل میں، حادثات و سانحات کی شکل میں، یا اللہ ان سب سے ہم نجات عطا فرما۔ ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی توفیق عطا فرما، صبح شام اپنا اپنا جائزہ لے کر کے اپنے اپنے گناہوں کو دور سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں سے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ توفیق تو آپ ہی دینے والے ہیں، آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ درخواست ہے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے اگلے اور پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ سارے گناہ معاف فرما، اور تمام مسلمانوں کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اور گناہوں کی وجہ سے اس دنیا میں جو ہم طرح طرح کے مصائب میں مبتلا ہو گئے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کو بھی اپنی رحمت سے دور فرما۔ یا اللہ بس آئندہ بھی گناہوں سے ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، اور تمام سامعین کو اور سامعات کو، سننے والے خواتین و حضرات کو، سبھی کو یا اللہ گناہوں سے آئندہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جو گناہ ہو گئے اپنے رحمت سے معاف فرما، اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ان گناہوں کا جو اثر دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے اس سے بھی ہم کو نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما، حیات طیبہ عطا فرما، سکون اور چین، آرام و راحت عطا فرما۔ یا اللہ اس کرونا وائرس کے وبا کو ہمارے ملک سے بھی دور فرما، دیگر عالم اسلام سے دور فرما، عالم دنیا سے اس کو دور فرما۔ آپ کے سوا کوئی بھی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے، اپنی رحمت سے اس کو دور فرما، اور دیگر بیماریاں، پریشانیاں، تکالیف بھی دور فرما۔ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عافیت کاملہ عطا فرما، اپنی حفاظت خاص عطا فرما۔ اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام، اللہم احرسنا بعینک التی لا تنام، واکنفنا برکنک الذی لا یرام، اللہم باقیۃ کواقیۃ الولید، اللہم باقیۃ کواقیۃ الولید۔ یا ارحم الراحمین ہماری چاروں طرف سے حفاظت فرما، ہر قسم کے حادثات سے، سانحات سے، واقعات سے، آفات و بلیات سے۔ یا اللہ ہماری دائیں سے بھی حفاظت فرما، بائیں سے بھی حفاظت فرما، آگے سے بھی حفاظت فرما، پیچھے سے بھی حفاظت فرما، اوپر سے بھی حفاظت فرما، نیچے سے بھی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری سب مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور ہم کو اپنی رحمت سے ظاہراً بھی باطناً بھی اپنی تابعداری کی توفیق عطا فرما، نافرمانی سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، فرما برداری کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کی اور جہاں جہاں جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یہ سنیں گے سب کی نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین
برحمتك.